ویلکم بیک خواتین و حضرات، صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عبدالوحید صاحب۔ پیغام ٹی وی کے آغاز سے ہی آپ پیغام ٹی وی پر قرآن فہمی پر کام کر رہے ہیں، دارالفلاح انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کو چلا رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر وہ صبح وطن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ حافظ صاحب، مہنگائی اور غذائی اجناس کی قلت کا شکار ہیں ہم آج کل، اور اس پر بہت زیادہ بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ کیا یہ جو قلت ہے اللہ کی گرفت یا اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے وقت اور موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ اصل میں اگر یہ دونوں چیزیں مصنوعی ہوں تب بھی عذاب ہے، اور اگر حقیقی ہوں پھر تو ہے ہی عذاب۔ اللہ اکبر۔ مصنوعی اس طرح کہ ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے مسلسل، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پوری امت کے لیے یہ چیز ایک کلنک کا ٹیکہ بنا ہوا ہے۔ یہ معاملہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں خاص طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ساری گیم، سرمایہ اور اختیارات ہوتے ہیں نا، وہ مصنوعی طور پر یہ قلت پیدا کر دیتے ہیں اپنا نفع بڑھانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے تو اس آفت کے موقع پر لوگوں کے ساتھ اشار کرنے کے بجائے ایسا طبقہ پھر سرگرمی عمل ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں فصل نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، یا طوفان آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، چیزیں تباہ ہو گئی ہیں آسمانی آفات کے ذریعے، تو یہ قدرتی طور پر ایسا ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں ہے تو سزا، دونوں صورتوں میں ہے تو عذاب۔ اور یہ جو لوگ مصنوعی قلت پیدا کر کے امت کو اور اپنے ملک کے باسیوں کو تباہی اور بھوک و افلاس کا شکار کرنے والے ہیں، یہ تو اپنے انجام کو جب پہنچیں گے تب پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہم عوام الناس کو یہ چاہیے ہر دو صورت میں اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم صحیح، اللہ کی پناہ طلب کریں۔ دیکھیں، ایک دعا تو وہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے سے متعلق ہے، سوتے وقت کی دعا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ کسی بھی مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کی پناہ کے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس لیے ہر دو صورت میں، وہ آسمانی آفات کی وجہ سے قلت پیدا ہوئی ہو، یا زمین پہ صاحب اختیار لوگوں، صاحب ثروت لوگوں کی ملی بھگت کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں ہمارا جو کام اور فریضہ ہے وہ یہ، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی، کیونکہ گناہ تو ہم سے بہت ہوتے ہیں، معافی مانگیں۔ روزمرہ رجوع زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، اور انابت اللہ کے سوا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے آگے سرنڈر کر جاؤ۔ اسلموا لہ کے معنی یہ ہے۔ بالکل۔ اور ابھی جو دعا میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کا ایک ٹکڑا درمیان سے عرض کیا، اس کا پہلا جملہ یہ ہے اسلمت نفسی الیک، یا اللہ میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب تک سبمیشن ہے یہ، جی سبمیشن کہ آپ نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جب پیش تک کر اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے، یعنی یہ ضروری ہے معاملات کو ٹھیک کرنا، ان کی اصلاح ضروری ہے، ٹھیک کر کے اپنی اصلاح کے عزم اور جذبے کے ساتھ جب تک کوئی شخص اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، باقی ساری کوششیں بیکار ہیں۔ وہ کامیاب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا، حضرت نوح نے کہا بیٹا میرے کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہ کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو کیا پہاڑ پہ چڑھنے سے وہ کامیاب ہوا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے پوری قوم پہاڑ پہ چڑھنے پہ لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی جانب رجوع نہیں کر رہی۔ کشتی پہ سوار ہونا کسی کو پسند نہیں ہے، اللہ من رحم ربی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ، یہ جو ذخیرہ اندوزی کر کے یا اشیاء کی قلت پیدا کرتے ہیں اور پھر پرائس کو بڑھاتے ہیں، اس سے ان کا منافع بھی بڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے نا، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ذخیرہ اندوزی کے۔
ایک عام حالات میں جب کہ چیزوں کی قلت ہے نہیں مارکیٹ میں، منڈی میں، ہر چیز کی بہتات ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہر طرح سے گندم ہے، گندم کا موسم آ گیا ہے تو ہر جگہ گندم وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن کچھ لوگ لے کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، اسٹاک کر لیتے ہیں. جی اور یہ ویسے قدرتی بات ہے، اب شروع سے چلا آ رہا ہے کہ سیزن گزر جانے کے بعد وہ چیز ذرا مہنگی بک جاتی ہے. جی مارکیٹ میں قلت نہیں ہے، قلت پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اگر کوئی چیز اپنے پاس کوئی بھی جنس اسٹاک کر لیتا ہے اور موسم کے بعد اس کو فروخت کرتا ہے تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے روایات سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین اس طرح، بلکہ جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی کہ ذخیرہ اندوزی گناہ گاری کرتا ہے تو ان کو پوچھا گیا بھی آپ بھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ جو حدیث کے راوی معمر ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لیکن ان کی ذخیرہ اندوزی کا مطلب کیا ہے اور موقع کیا ہوتا تھا کہ وہ مارکیٹ میں نہ تو قلت کے زمانے میں ایسا کرتے تھے اور نہ مارکیٹ میں قلت پیدا کرنے کے لیے سارا جمع کر سب کے اسٹاک کر لیا، مارکیٹ سے سارا مال اٹھا لیا. ایسا نہیں، ایسا نہیں تھا وہ. تو اس لیے ایک ذخیرہ اندوزی جس کی گنجائش موجود ہے اور ایک ذخیرہ اندوزی جو قابل مذمت و قابل نفرت ہے اور اللہ کے ہاں قابل گرفت بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. تو جو شخص یہ چاول کی جب نئی فصل آتی ہے تو وہ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور جب وہ پرانے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور پھر وہ پرانے ہونے کے بعد سیل کرتے ہیں، جبکہ نئے کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، تازی فصل ہوتی ہے، اور چاول پرانے ہو جاتے ہیں ان کا ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ ہاں میں نے وہی عرض کیا کہ قلت نہ تو پیدا ہوئی ہے، جی ایسے زمانے میں بالکل نہیں کرنا چاہیے، صحیح، اور نہ قلت پیدا کرنے کا ارادہ موجود ہے. ہر چیز وافر موجود ہے ہر جگہ پہ، صحیح، اور کچھ مارکیٹ میں ہر چیز بک بھی رہی ہے. جی بک بھی اور میں نے یا کسی اور شخص نے یا کسی تیسرے شخص نے وہ لے کے اپنے پاس جمع کر لیا ہوا ہے. یہ سیزن تھوڑا سا آؤٹ ہونے کے بعد اسے فروخت کر دیں گے تو 4 روپے کا نفع بھی ہو جائے گا. صحیح. حافظ صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بصرہ صاحب، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بصرہ صاحب. آپ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آج کل آرگینک فوڈ پہ بہت بات چل رہی ہے اور نئی فارمنگ کے سٹائلز ہیں جو ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر، ہمیں وقت دینے کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو آرگینک فوڈ اور کنونشنل فوڈ ہے اس میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، جو آرگینک فوڈ ہے نا، اس کا اصل میں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کیمیکل یوز کیے بغیر آپ نے فصل اگائی ہے اور فوڈ پیدا کیا ہے، جس کے اندر آپ نے سارے قدرتی ذرائع استعمال کیے ہیں. مثلا کھاد نہیں ڈالی، اس کی بجائے آپ نے پتوں کی کھاد یا قدرتی جو کھادیں ہیں مختلف وہ استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو کیڑے مکوڑے اور بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ نے کوئی کیمیکل کا استعمال، جیسے پیسٹیسائڈ ہے، انسیکٹیسائڈ ہے، وہ نہیں استعمال کیا، اور اس کی بجائے آپ نے قدرتی چیزوں کا استعمال کیا. لیکن یہ ساری چیزیں لارج سکیل پہ ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے. یہ لوگوں کو ایسے ہی کملہ بنانے والی بات ہے کہ ہم آرگینک فوڈ اگا رہے ہیں. یہ کچن گارڈن تک تو ٹھیک ہے، یا لمیٹڈ کسی حد تک کچھ کراب میں، ونٹر والی کراب میں کچھ حد تک کامیاب ہے. لارج سکیل میں جب لارج پاپولیشن کے لیے فوڈ اگانی پڑتی ہے تو کیمیکلز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیماریاں، کیڑے مکوڑے اتنے ہو گئے ہیں، ان کو کنٹرول آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے. صحیح. اور سر یہ جو نیوٹریشن یا آرگینک جو فوڈ ہے، اس میں اگر اس کی غذائی اہمیت کو دیکھا جائے یا ان کے نیوٹریشنز کو دیکھا جائے، وہ ان سے کچھ مختلف ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو فوڈ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، وہ خراب کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے چیزیں بنائی ہے نا، خواہ وہ سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، یا اناج ہے، گوشت ہے، سب کچھ ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم انہیں زیادہ پیداوار لینے کے چکر میں یا مینیج نہیں کر پاتے اور ان کو انجوڈیشل یوز کرتے ہیں ہم کیمیکلز کا، تو اس کے بعد ان کے اندر پھر ٹاکسنز آ جاتے ہیں، ان کے ریزیڈول ایفیکٹس آ جاتے ہیں. تو وہ جو ریزیڈول ایفیکٹس ان کے اوپر آتے ہیں تو وہ بعد میں انسانی صحت کے لیے تو نقصان دہ. تو
تو جتنا کم از کم استعمال ہو سکے وہ کریں تاکہ جو اوریجنل حالت میں فصلیں آپ کی خوراک ہے نا وہ رہے گی تو وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. جی بہتر ہو گیا. تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ جو آرگینک فوڈ ہے آلدو کہ وہ لارج سکیل پہ ہم نہیں پروڈیوس کر پاتے یا نہیں کر سکتے, لیکن اس میں اس کی افادیت جو ہے وہ اس سے کنونشنل سے زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ جو فوڈ جو ہے نا آپ نے بغیر کیمیکل کے اگائی ہے نا اس کی جو نیوٹریشن ہے اور اس کے اندر جو بھی غذائیت ہے اس کے تو شک ہی کوئی نہیں کہ وہ بہترین ہے. لیکن از اٹ پاسبل کہ وہ لارج پیمانے کے اوپر اس کو پرووائڈ کیا جا سکے؟ صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کیا دنیا میں بھی آرگینک فوڈ جو ہے وہ اس کو پروفیشنلی دیکھا جا رہا ہے؟ باقی دنیا میں بھی اس کو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں کیا؟ جی بالکل کام ہو رہا ہے. جیسے یورپ وغیرہ میں اصل میں جو آنیسٹلی یہ بات ہے نا کہ جو امیر ملک ہے نا وہ اب افورڈ کرتے ہیں, وہ افورڈ کرتے ہیں کہ ان کو مہنگی خوراک بھی مل جائے. ایک تو ان کی فوڈ بڑی سستی ہے. آپ ایک چھوٹی سی چیز میں بتاؤں, ہمارے ہاں اب جو صورتحال ہے نا موجودہ مہنگائی کے بعد تو ہماری شاید 80% جو ہماری انکم ہے نا وہ صرف فوڈ پہ لگ جاتی ہے. لیکن ڈیولپ کنٹریز میں ناٹ مور دین 10%. ٹھیک ہے. تو باقی ان کی دوسری چیزیں ہیں. تو اگر وہ 10 کی بجائے وہ 15% یا 20% بھی لگا لیں گے اس میں, وہ آرگینک یا پیور یا خالص فوڈ لے لیں گے تو وہ افورڈ کرتے ہیں. چونکہ جو آرگینک پروڈیوس ہوتی ہے اس کی پیداوار کم ہے اور اس کے اوپر لاگت زیادہ آتی ہے. دیکھیں نا آپ نے اگر کوئی انسیکٹ نیٹ لگانے ہیں, فیرامونز لگانے ہیں, باقی کام کرنے ہیں اور جو کمپوسٹ بنا کے ڈالنی ہے, بایو فرٹیلائزرز بنانے کرنے, ان کی کاسٹ کیمیکل والی چیزوں سے کہیں زیادہ ہے. تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ آتی, پیداوار بھی تھوڑی آتی, لہٰذا اس کی کاسٹ زیادہ ہے. دنیا میں آرگینک جو فوڈ ہے اس کی ہمیشہ کاسٹ دوسری سے بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. سر یہ جو ہائیبریڈ سیڈ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان سے فصل زیادہ ہوتی ہے اور کوالٹی وائز بھی زیادہ ہے, کوانٹٹی وائز بھی زیادہ ہے, اس کی کیا اس کا معاملہ ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہائیبرڈ ہوتے کیا ہے. جی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نا غلط طریقے سے ایسی فصلیں بنائی ہیں جو کہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس میں بہت سارے نیگیٹو چیزیں اس میں آ گئی. ایسے نہیں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ اپنے خاندان کے اندر ہی اگر شادیاں کزن میرج ہوتی جائے ایک خاص پیریڈ کے بعد آپ کے بچوں کے اندر بہت سی موروثی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جی. چونکہ ان کے ڈائیورسٹی نہیں, لیکن اگر خاندان سے باہر شادیاں کریں تو بچے زیادہ صحت مند پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل یہ بات اسی طرح فصلوں کے اندر بھی اگر ایک ہی فصل, ایک ہی ٹائپ جو ہے نا, ایک ہی قسم کو بار بار کرتے جائیں گے تو اس کا پوٹینشیل کم ہوتا جاتا ہے. تو اس کی 2 خالص لائنیں بنائی جاتی, خالص لائنیں, ٹھیک ہے, پیور لائنیں بنائی جاتی, سلیکٹ کی جاتی ہے. ان کو آپس میں جب کراس کرایا جاتا ہے تو ان کے جو بیج بنتے ہیں وہ ہائیبرڈ ہے, وہ بڑے وگرس ہوتے ہیں, وہ دونوں پیرنٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک آرٹ ہے. یہ آپ سمجھے نا کہ آپ کے 2 بہت بڑے, ایک بہت طاقتور پہلوانوں کا خاندان ہے, ایک ویسے بڑے خوبصورت خاندان ہے, تو آپ ان کی آپس میں شادی کروا دی تو بچے صحت مند بھی ہوں گے, خوبصورت بھی ہوں گے. اسی طرح ہائیبرڈ میں بھی ہم نے کوشش, یہ سائنسدان یہی کرتے ہیں کہ بہترین لائنوں کے ساتھ بنائیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے. صحیح. تو سر جو ہمارے ملک میں ہم غذائی قلت کا شکار ہیں کیونکہ بہت ساری جو زرعی زمین تھی اس میں کچھ اور سیاسی مقاصد کے لیے وہ استعمال ہو گئیں, سوسائٹیز بن گئی, تو اب ہمارے پاس کم ہے, ضرورت ہماری زیادہ ہے, تو کیا یہ ہمارے جو کسان ہیں ان کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ بھی ہائیبرڈ سیڈ کو یوز کریں؟ دیکھیں کسان تو ہائیبرڈ سیڈ یوز کر رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہائیبرڈ سیڈ جو زیادہ تر آ رہے ہیں نا وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آ رہے ہیں. جی. وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آ رہے ہیں اور سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے. جیسے آپ مکئی وغیرہ میں دیکھ لیں, جتنی ہائیبرڈ اگ رہی ہے اس کی عام جو پرانی ہماری مکئی ہوتی تھی اس کے مقابلے میں آپ پرانی مکئی کتنی 20-25 من سے پیداوار نہیں ہوتی تھی. جی. لیکن ہائیبرڈ تو جو نا وہ 100 من سے بھی اوپر عام ذمہ دار لے لیتا ہے تھوڑی سی محنت کر کے. اسی طرح بہت ساری سبزیوں میں, بہت ساری کراپس میں جو ہائیبرڈ سیڈ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں, لیکن ہمارے اپنے ہائیبرڈ بہت تھوڑے ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اب بات کر لے, آخر میں ہم نے اپنے سسٹم کا رونا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے بڑی محنت کر کے جیسے سن فلاور کا بھی ہائیبرڈ بنا لیا, بے شمار اور بھی میز کے بھی ہائیبرڈ بنا لیے. اب ہائیبرڈ تو بنا لیے,
اب اس ہائیبریڈ کا سیڈ کس نے بنانا ہے؟ یہی سال سال اس کی جنگ چلتی رہتی، کس کمپنی کو دے، کس کو نہ دے، کس کو نہ دے، الٹیمیٹلی وہ ہائیبریڈ جو ہے نا وہ بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ پالیسیز جو ہے نا یہ معاملہ کرتی ہے۔ ادروائز ہمارے سائنٹسٹ جو ہے نا وہ بھی ہائیبریڈ بنا سکتے ہیں اور بنا رہے ہیں، لیکن جو بھی بناتے ہیں وہ فیلڈ میں نہیں جاتا پھر، کیونکہ اس کا سیڈ پرووائڈ نہیں کیا جاتا۔ جی بہتر، جی بہتر۔ سر آخر میں ہمارے ان ویژنری لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایگریکلچر جو ہے وہ بہتر ہو، ایسے نوجوان جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ دیکھیں ان کو میں یہ نصیحت دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ہر بڑا ذمہ دار جو ہے نا وہ ایک فارم مینیجر چاہ رہا ہے، پڑھا لکھا فارم مینیجر، جو اس کی جو پیداوار ہے وہ اس کو 1.5 سے 2 گنا اوپر لے جائے، اور پوٹینشل موجود ہے۔ ایک فارم کے اوپر، ایک فصل کے اوپر اگر اس کی پیداوار 20 من ہے تو صرف اور صرف اس کی اچھی مینجمنٹ کر کے، وہ بیسک 5 پرنسپلز یہ ہوتے ہیں کہ زمین کیسے تیار کرنی، بیج کون سا لینا ہے، جڑی بوٹی کیسے مارنی ہے، کھادیں کون سی استعمال کرنی، کیڑے مکوڑوں کو کیسا کرنا ہے، یہی بنیادی طور پر 5 ہے۔ یہ سیکھ کے وہ بچے کر لے، اور یہ بہت سارے لوگ سکھا رہے ہیں، پرائیویٹلی بھی سکھا رہے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے بھی کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں، تو ہر ذمہ دار جس کی پیداوار جو ہے نا وہ ڈبل ہو سکتی ہے اس سے، تو وہ آسانی کے ساتھ لاکھوں کی تنخواہ ان کو دے سکتا ہے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، ذمہ دار پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسے نوجوان دیں جن کو یہ ٹریننگ ہو۔ صحیح، جی بہتر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا، سر بہت شکریہ۔ جی حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس میں موجود رہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ کھانے پینے اور روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں یا جو ہماری ضروریات ہیں ان میں کفایت شعاری اختیار کرنے کے حوالے سے دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھو کفایت شعاری تو زندگی کے سب معاملات میں اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، کھانا پینا ہی نہیں، ہر معاملات میں۔ اور ہمارا مسلمانوں کا سب سے بڑا جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، معیشت عام طور پر تو ہم کاروبار کے لیے بولتے ہیں، قرآن و حدیث یا عربی زبان کے حوالے سے معیشت سے مراد ہے پورا جو زندگی کا طرز ہے، جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، اس پورے میں کفایت شعاری ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سلف صالحین بالکل اس طرح کرتے تھے، کفایت شعاری سے کام لیتے تھے۔ کفایت شعاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کنجوس ہو جائیں یا اپنی بنیادی ضروریات ہی ترک کر دیں، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل جو مکی صورت ہے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے، لیکن ہجرت کے کچھ پہلے یعنی مکی زندگی کے آخر میں نازل ہونے والی جو تنزیلات ہیں اس میں یہ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اس کے 30 رکوع کو پڑھ کے دیکھیں آپ، 3 4 رکوع، وہ پورا اسلام کا نظام تعلیم بھی اس میں آ گیا، اس میں عقائد و عبادات بھی آ گئیں، اور اس میں جو لیونگ سٹائل ہے اس کے حوالے سے بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو کنجوسی سے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو۔ صحیح، اگر تم کنجوسی سے ہاتھ باندھ لو گے تو تم لوگ برا بھلا کہیں گے یہ بڑا کنجوس آدمی ہے، اور اگر تم بے دریغ خرچ کیے جاؤ گے، کچھ سوچے سمجھے بغیر خرچ کیے جاؤ گے اور ہاتھ کھلا رکھو گے، ایک دن پشیمان ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود مانگنے پہ آ جاؤ گے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری مکی صورت میں سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف بتایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، صحیح، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بیلنس کے ساتھ کرتے ہیں، توازن کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنا، یہ پوری زندگی میں جو کام بھی کرنا ہے وہ ایک توازن کے ساتھ، عبادت کرنی ہے تو عبادت بھی کریں اور آرام بھی کریں۔ وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ وہ عمل بھلے چھوٹا ہی ہو لیکن مستقل ہو، مستقل ہو، ایک توازن، بالکل مسلسل اس کام۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہو۔ ایسے پیسے 10 دن میں سارے کے سارے خرچ کر لیں، بعد میں اگلے 20 دن بندہ ہاتھ بیٹھا ہو، یہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اخراجات میں ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے،
آمدن کے اوپر محنت کرنا شرعی حدود و قیود کے اندر یہ کوئی برا نہیں ہے، صحیح، لیکن خرچ کرنے پر ایک توازن کا پہلا رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بہتر شیخ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں اس میں حدیث دوسری احادیث کو واضح کر دیتی ہے۔ اوکے، اس کے مطلب شکم سیر ہو کے پیٹ بھر کے کہ بندہ سانگ نہ لے پا رہا ہو اور اٹھ کے چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، اسی حدیث میں جس میں ایک آنت میں کھانے، اور ایک نو مسلم جو پہلے مسلمان نہیں تھے اس نے 7 دفعہ کھایا، اوکے، اور پھر جب وہ اسلام قبول کر لیا تو اس نے جو کھانا پیش کیا گیا اس نے وہ 7واں حصہ ہی کھا کے بس کر دیا آپ نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ مومن اس کا کھانے پینے کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ زندگی گزارنے کی حد تک ہوتا ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں جی، کھانا صرف اس لیے ہے کہ زندگی میں جو زندگی ہے جسم اور جان کا رشتہ قائم رہے، بات اس لیے کھانا ہے جو خیر کے کام کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے وہ ملتی رہے۔ ہاں جی، یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا ہے تو اس لیے ایسے کرنا ہے، اگر زیادہ ہے تو بندہ زیادہ کھا لے، یہ نہیں، آپ ایک توازن قائم رکھیں۔ آپ کے حالات بھلے کتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اگر حالات کتنے ہی اچھے ہو گئے ہیں، آپ دونوں حالات میں ایک توازن قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، توازن کے ساتھ کھائیں، پیٹ اپنی بھوک رکھ کے کھائیں، اور بھوک رکھ کے کھانے میں اور سوچ سمجھ کے خرچ کرنے میں اتنی عافیت، ہر معاملے بھوک رکھ کر کھانے میں جسمانی عافیت ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر آپ اپنے کفایت شعاری سے خرچ کر رہے ہیں، ویسے اپنی معیشت کو اس طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کے، تو آپ کی معیشت میں آپ کو عافیت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ، بسیار خوری اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بارے میں اس میں اسلامی تعلیم ہمیں کیا میسر ہے؟ وہ تو میں عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی ہم نے اسی موضوع پر بات کی ہے۔ بسیار خوری زیادہ کھانا، تو زیادہ کھانا تو نہ تو یہ جسمانی صحت کے لحاظ اچھا ہے، صحیح، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں، اور عقل عام بھی، کامن سینس، وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ بہتر، بہتر، کھویا جانا یار یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ جانور میں اور ایک انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو جانور بھی ہے نا، یہ گائے ہے، یہ اپنی ضرورت کے مطابق کھاتی ہے، جب ضرورت پوری ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ جگالی کرتی ہے، دودھ میں بیٹھتی ہے، جب ہضم ہو جاتا ہے بالکل، پھر اٹھ کے دوبارہ کھانے کی طرف آتی ہے، اور اس کی پروڈکٹیوٹی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بالکل صحیح، جو اس نے جس کے لیے کھایا ہے وہ ساتھ اس نے اگلے ٹائم کے لیے دودھ تیار کر دیا ہے۔ تو انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اور انسان مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، قرآن پر ایمان لانے والا، اس نے کھانے پر ہی زندگی گزارنی ہے اس میں، اور ایک حیوان میں کیا؟ پھر تو حیوان جو ہے وہ انسان سے افضل ہو گیا، وہ ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، اور یہ بسیار خوری ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے، جتنی اس کے جسم کو ضرورت ہے اس سے زیادہ کھا رہا ہے۔ صحیح، صحیح، اور اللہ نے ایسے ہی، ویسے تو وہ کینوس بہت بڑا ہے جس میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن یہ اس میں شامل ہے بالکل کہ جو جانور ہیں وہ انسانوں سے افضل ہو جاتے ہیں کئی دفعہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو آج اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی عطا کیا ہے، لیکن آپ ایک مناسب اور متناسب کھائیے، اور اسی میں آپ کی صحت اور طاقت ہے۔ اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کے خوابوں کی تعبیر کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح وطن۔